members from media, renowned experts, and business community members, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here this morning, and I think the subject is extremely important and relevant to the need of the day. I will not repeat what our earlier speakers have said, but I'll certainly submit before your kind consideration certain important points and then seek your, in fact, I'll request all of you, our brothers and sisters who have come from abroad and traveling long distances, just to be here, reflect beyond any ray of doubt their commitment and their concern for their motherland, Pakistan. And I'm very grateful to all of you who have come from Europe, from North America, from Middle East, Far East. It's really a great honor to welcome you here in your own country. Khawateen wa Hazrat, aaj jo Honorable Ministers نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی ٹھوس اور انتہائی سنجیدہ گفتگو ہے. جناب مفتہ صاحب نے مجھے صبح ایک میسج بھجوایا کہ انشاءاللہ IMF سے $1 نہیں $2 ارب مل جائیں گے, اور انہوں نے ٹھیک کہا. میں نے نیچے لکھا الحمدللہ, لیکن اصل منزل ہماری خود انحصاری کی ہے. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اور یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کی اپنی بہت مضبوط پلس پوائنٹس بھی ہیں اور دوسرے پوائنٹس بھی ہیں. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اوپر محیط ہے, اور کسی فیصلے کے اوپر ان کی مہر, اس سے اس فیصلے کو بڑی تقویت ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ فیصلوں کے اوپر مشاورت بذات خود ایک بڑا جمہوری عمل ہے, لیکن بعض اوقات بعض معاملات پر ایک لمبا, اگر یہ اسے ہم نے سب نے مل کر اس کو قبول کیا, اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نبھائیں گے. میں واپس آتا ہوں مفتہ اسماعیل صاحب کی بات پر کہ $2 ارب مل جائیں گے IMF سے. تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھی کہا کہ $2 ارب ملیں گے ایک چوزرز کو, یا پھر جو دوسرا لفظ اگر وہ میں استعمال کروں گا تو ممکن ہے شامی صاحب یا میرے بھائی میر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یہ جملہ شہباز شریف نے پھر کیوں دہرایا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال بعد, ابھی چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا جس کے اوپر $6 ارب لگائے گئے, اور وہاں کی وزیر اعظم صاحبہ اور حکومت اس بات کا بہت کریڈٹ لے رہی ہیں کہ ہم نے IMF, ورلڈ بینک, ایشین بینک یا جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کی مدد کے بغیر $6 ارب سے ہم نے یہ بنایا. تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. یہاں پر میرے سامنے
دنیا کے بہترین دماغ اذہان بیٹھے ہیں، ریناؤنڈ ایکسپرٹس سامنے بیٹھے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ اپنا ٹریڈ ہے، چاہے وہ سفارت ہے، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پولیٹکس، ہر لحاظ سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ لیکن ریکوٹک کو دیکھ لیں، جہاں پر اربوں ڈالر کا خزانہ وہاں پر دفن ہے، اور ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے، یعنی اپنے مقدمے لڑتے ہوئے، اور اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ سب کو اس کا اچھی طرح علم ہے، اور میں کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر اپنے آپ کو گنتا ہوں، اور تمام وہ زعماء جو 75 سال اس ملک میں عوام کی خدمت کے لیے چنے گئے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا زور بازو، یہ 75 سال میں اس پورے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں۔ ایسٹ بہت بڑا ایسٹ ہے، پاکستان آج ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور وہ بھی فار دا پرپز آف ڈیٹرنس۔ کوئی ایگریشن نہ کبھی سوچا، نہ کبھی خیال آیا، اور یقیناً جو دشمن جو ہے اس کے اس طاقت نے اس کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیے۔ لیکن لائبلٹیز دیکھیں تو آج پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے آج، اور یہ اگین وداؤٹ کاسٹنگ اینی اسپرشن، پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می، میں آج آپ کے سامنے بطور ایک پاکستانی کھڑا ہوں، اور جس طرح ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، وہ مقام جو ہم حاصل نہیں کر پائے، میں اس حوالے سے ایک درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور آپ کے جو کنسرنز کو میں مکمل طور پر شیئر کر رہا ہوں۔ 3-4 میں ابھی حالیہ مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ حویلی بہادر شاہ 2، وہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے۔ 1250 میگا واٹ بجلی کا وہ منصوبہ، وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور پاکستان کا جو اپنا جو پیسہ ہے، اپنے خزانے سے وہ پیسہ استعمال ہوا، یا وہ بینکوں کا قرضہ ہے یا حکومتوں کی ایکوٹی ہے۔ 1250 میگا واٹ جدید ترین ٹیکنالوجی 2-2.25 سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا، آج تک نہیں چل سکا۔ اور اس کے اوپر جو کاسٹ اوور رنز ہیں، آپ کو اچھی طرح اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں، اور جو وقت ضائع ہوا، جو بجلی قوم کو ملنی چاہیے تھی، جس نے ہماری جو زراعت کو اپنا ہرا بھرا کرنا تھا، صنعتوں کو چلانا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا تھا، پروڈکشن ہونی تھی، ریونیوز آنے تھے، یہ سارا آپ جمع کر لیں تو دیکھ لیں کتنا کولوسل نقصان ہوا ہے پاکستانی قوم کو۔ اسی طریقے سے 3 اور منصوبے، یہ چاروں منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں لگے، 3 اور منصوبے جو امریکہ کی مائع ناز کمپنی GE اس کے لگائے گئے تھے میاں نواز شریف کے دور میں، وہ چل پڑے اسی دور میں، لیکن آج گیس نہ ہونے کی بنا پر وہ منصوبے جو ہیں وہ پوری طرح جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ بجلی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے آج بھی اپنا پیٹ کاٹ کر ان کاموں کے لیے پیسے مہیا کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو حالیہ جو دنیا میں کرائسس آیا ہے، جس کی بنا پر انرجی پوری دنیا میں شارٹ ہو گئی، اور چونکہ ہمارے پاس لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ زیادہ نہیں تھے، اور پھر میں یہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس ہیں کہ PMLN میاں نواز شریف کے دور میں جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ قطر سے ہوا تھا $13 کے اوپر، جس کے اوپر بہت کیڑے نکالے گئے، اور بعض میڈیا سیکشن میں بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد
ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنا یہ فیکٹ ہے نا، یہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ آیا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے سپاہ سالار گئے، انہوں نے جناب $10 میں لے لیا ایک اور ایگریمنٹ۔ اس کے بعد جب مارکیٹ $3 پہ آئی سپاٹ، اور لانگ ٹرم $4 یا $5 پہ ہو سکتا تھا، کسی نے سوچا تک نہیں، نہ سپاٹ کے اوپر گیس منگوائی، نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا۔ اور آج جب دنیا ایک کرائسس میں پھنس چکی ہے تو بڈز کھولی گئی، حالیہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، کسی نے بڈ ہی نہیں کی، اس لیے گیس ہے نہیں۔ سارا یورپ اس کو خرید رہا ہے اس گیس کو، کیونکہ جو کرائسس ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے اپنے دوسرے دورے پہ گوادر گیا، اور یہ سننے والی بات ہے، وہاں پر ایک ہسپتال گرانٹ سے بننا تھا، وہ ابھی تک وہ جون کی طرح وہ رینگ رہا ہے، 38% بنا ہے اور کئی سال سے وہ کام اس پر جاری ہے۔ ایئرپورٹ بننا تھا، وہ بھی گرانٹ، وہ بھی ابھی دور دور تک اس کی اپنا کنسٹرکشن کی تکمیل نظر نہیں آتی۔ ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ہیئر ریزنگ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہیں کا پولان ایک جگہ ہے ایران میں اور ساتھ گوادر ہے۔ کئی سال پہلے پولان تک انہوں نے ایرانی حکومت نے اپنی وہ جہاں پر ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کو مکمل کر لیا، اور گریڈ اسٹیشن بھی 26 کلومیٹر ہے پاکستان گوادر وہاں سے، پولان سے سرحد سے۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال 26 کلومیٹر کی ہم وہ لائن نہیں بچا سکے۔ تو پھر اگر گوادر کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ گلہ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر کیا ان کا یہ احتجاج یا گلہ ان کا اپنا ویلڈ نہیں ہے؟ برحق ہے بالکل۔ اسی طریقے سے پانی وہاں پر پونڈ بن گیا، کئی سال لگ گئے۔ اب مجھے انہوں نے بتایا جناب کہ جو نالیاں ہیں جس سے پانی جانا ہے گھروں کو، وہ بڑی زنگ آلود ہیں اور ان کو بدلنا ہے۔ اب وہ بدلی جا رہی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ سپٹمبر تک بدل دیں گے۔ اور ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بریک واٹر پروجیکٹ ہوتا ہے، کب کسی کی بندرگاہ کے وہ لگتا ہے تاکہ خدا نخواستہ سمندری طوفان آئے تو اس سے جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، پورٹ کو نہ پہنچے۔ اس کے لیے فیزیبلٹی 3 سال سے مکمل ہے، پیسہ موجود ہے، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جی $123 ملین موجود ہے، فیزیبلٹی 3 سال سے وہاں پر مکمل پڑی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہمارے دوست ممالک کے سفراء بھی بیٹھے ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں اور وہ دوست ممالک کے ہیں، مجھے بتائیں کہ پھر اس کا جواب آپ کس سے تلاش کریں گے؟ پھر یہ دن رات پھر متون کرنا، اور ایک یعنی یہاں تک معاملہ چلا جائے کہ میں یہاں پر اس کا کسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ محفل بہت سنجیدہ ہے، میں آپ کا ایک سیکنڈ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل، کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی، بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے۔ لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اور پھر اگین اٹ از ناٹ فار سیلف پروجیکشن اور سیلف پروموشن، پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می، میں فیکٹس بتا رہا ہوں۔ ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں پام اپنا یہ خوردن تیل کی ایک بڑی زبردست ہماری شارٹیج کا خطرہ منڈلانے لگا۔ میں نے خط لکھا انڈونیشیا کی صدر صاحب کو، 3 دن بعد ان سے فون پہ بات ہوئی۔ میں نے اور دوست ممالک کو بھی کہا، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، ان سے مدد لینے کے لیے کہ شاید انڈونیشیا کا ان سے پاکستان سے زیادہ تعلق مضبوط ہے، ان کو بھی میں نے فون کیا۔ لیکن تیسرے چوتھے دن میری بات ہوگی انڈونیشیا کے صدر سے، اور ان کو میں نے بتایا کہ
23 मई की पाबंदी उठ गई है लेकिन जहाज़ अभी तक नहीं चले, तो हमारी तो यहाँ पर बलबे हो जाएंगे, खुदा न खास्ता ना आया। अल्लाह ताला ने करम किया, उनके दिल में घर कर दिया। उन्होंने उसी वक्त अपने कहा कि मैं भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। वो नौजवान बैठा है मखदूम, हमारा वज़ीर सनत, उनको मैंने कहा कि आप जाएं इंडोनेशिया और अपने ख़र्चे पे, यकीन करें ये शख्स अपने ख़र्चे पे वहाँ पर गया, अपना जकार्ता वहाँ बैठे रहे। जब जहाज़ चल पड़े तो ये शख्स वापस पाकिस्तान आया। ये एक मिसाल है कि अगर काम करना हो तो फिर बेपनाह दरवाजे खुल जाते हैं, अगर काम ना करना हो तो फिर वही पोलान अपना गवादर वाला मामला होगा, फिर वही आपका हवेली बहादुर शाह 2 का होगा, वही फिर और मामलात होंगे। मैं किस किस बात का जिक्र करूं? कहने का मकसद ये है कि आज हम बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं, बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। यहाँ पर बरतानिया के सफ़ीर बैठे हैं, जो इंश्योरेंस गारंटी जो इन्होंने पाकिस्तान को मुहैया की हुई है। बरतानिया हमारे यूरोप में बेहतरीन दोस्तों में से है। मुझे इनके मुंह पे तारीफ़ करनी ठीक नहीं लगती, लेकिन हकीकत ये है कि जब डिफेड में 600 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया था तालीम के लिए और दूसरे हेल्थ के लिए, और उसके ऊपर बेपनाह काम हुआ, तो वो जो इंश्योरेंस गारंटी है ताकि वो ट्रेड बढ़े, मेरा ख्याल है अभी भी वो 1 बिलियन पाउंड की शायद, अभी भी शायद 2-4 मिलियन पाउंड से ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो ये आप किससे गिला करेंगे? किसी से गिला नहीं करेंगे। मैं अपने आप से करूँगा और आप अपने आप से करेंगे। इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा। कौम को, मिनहसल कौम उठना होगा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तिलाफ़ात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मज़ीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। अगर ये हमने ना किया तो फिर हम सर्कल्स में घूमते रहेंगे और हमें तारीख़ के औराक में हमारा खुदा न खासा जिक्र भी ना मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने जिक्र किया कि कोयला जो है ये बहुत महंगा हो गया था, और ये हमारे दौर में नहीं, पिछले दौर से महंगा हो चुका था। दुनिया भर में आग लग गई थी तेल को, गैस को, कोयले को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस टीम की तारीफ़ की, जो सामने बैठे हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। 3 हफ्ते दिन रात हमने सर जोड़ा कि किस तरह, क्योंकि कोयले के लिए वो कहते थे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हम एलसी खोलेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सब ख़त्म हो जाएगा। आज तो अल्लाह ताला ने मांगे तांगे से दोबारा उसको रिकूप कर दिया है, और मगर वो कहते थे कि अगर हम मंगवाएंगे तो हमारा इतने $1 मिलियन मंथली खर्च होगा। तो आप फैसला कर लें कि लोड शेडिंग अपना मंजूर है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको खर्च करना। मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसका बैलेंस हमें निकालना था। फिर हमने कहा अच्छा फिर तेल से हम चलाते हैं और गैस से चलाते हैं। गैस थी नहीं, हवेली बहादुर शाह का वो 1200 मेगावाट का, वैसे नहीं, जो गैस गजलर जो हैं जिनको जेनकोस कहते हैं, जेनको यानी बिल्कुल खटारा कि जी अब उनको चलाते हैं कि वो चलाए जाएं। अगर वो 1250 मेगावाट का वो चल गया होता तो ये जेनकोस जो 60 रुपये फी यूनिट बिजली बनाता है, जेनकोस, ये तो जंक है, जंक। उनको चलाना पड़ा कि जी चलाएं ताकि लोड शेडिंग में उसमें कमी लेके आएँ। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, ऊपर भी और नीचे भी जो आप बैठे हैं, पाकिस्तान के अजीम मेहमान हैं और बाहर से भी पाकिस्तानी आए हैं, मेरी आपकी खिदमत में ये सवाल है कि ये हैं वो इश्यूज़, और हम पिछली हुकूमत पर बड़ी आसानी से डाल देते हैं मलबा और आगे काम करते नहीं, और जब अगली हुकूमत जाती है तो वो पिछली हुकूमत मलबा डालती है। मिलकर अगर हम फैसला कर लेंगे कि हमें इस कौम की तकदीर बदलनी है और अपने इख्तिलाफात इस काम के लिए कि अपनी नस्लों की किस्मत हम बदल दें, इस मुल्क की किस्मत बदल दें जिसके लिए कायद ने पाकिस्तान बनाया था, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी मुसाफत जो है बहुत कम रह जाएगी। दिन रात मिलकर काम करेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं,
چاہے وہ ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو بھی زندگی کا ہر شعبہ وہ جب اس میں جت جائے گا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی. کیونکہ بنگلہ دیش نے $6 بلین کے ساتھ جو بنایا منصوبہ، کوئی وہ چھوپ منتر سے نہیں آیا. انہوں نے محنت کی، کمایا اور انہوں نے بنایا اس کو. اسی طریقے سے آپ دوسری اقوام کو دیکھ لیں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں. سو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس، the theme of this conference must mean that we have to turn around ourselves. Without that, I think it will be a meaningless discussion. اس کے لیے میری آپ سب سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنی کابینہ کی میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے. میں نے وہ آدھا گھنٹہ میں نے مؤخر کروایا تھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ کانفرنس انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ نے آج تجاویز دینی ہے اپنی ایکسپرٹ گروپس میں بیٹھ کے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ چاہے یہاں پر یا تھرو ورچوئل آپ سے ڈسکشن کر کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو شاندار تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. لیکن ہمارا جو ان 14 مہینوں میں وہ گول کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زراعت وہ شعبہ ہے جس کو آپ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ایگریکلچر، اور اس کے ساتھ زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ. دوسرا، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو پش کرنا. تیسرا، امپورٹ سبسٹیوشن. جس طرح ہم نے اب کوئلہ افغانستان سے الحمدللہ، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد کل ہم نے فیصلہ کیا، جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا. تو 1 سال میں $2 ارب کی فارن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی جو سامنے بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس سے بڑی ان کی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے. مل کے ہم نے کل فیصلہ کیا اور $2 ارب سیو ہوں گے، روپیہ اپنا دیں گے، وہاں سے کوئلہ آئے گا، اور وہ کوئلہ جو جدید یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ان کے لیے بالکل موزوں ہے. یہی کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے، لیکن کیوں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اگلی بات جو میں کر رہا ہوں کہ فائنلی دس مسٹ آل لیڈ ٹو سیلف ریلائنس. کیونکہ آج $2 ارب جو ملنے جا رہے ہیں یا ابھی چین نے ہمیں دیے ہیں، وہ تو ان کی مہربانی ہے. اور ویسے تو وہ تو چین کا تو انکنڈیشنل، یہاں پر تو کنڈیشنلٹی سے IMF کی، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی اٹھانا. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہائیوں بعد ہماری جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، انہوں نے سپر ٹیکس کو بڑے صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے. بعض نے شاید نہیں کیا ہوگا، لیکن اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے شکر اور صبر سے. 230 ارب روپے اس سے آئیں گے. میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا، یہ اپنا دفتری اخراجات یا سرکاری اخراجات کی طرف نہیں جائے گا. یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو منصوبے ہیں ہم سوچ کر انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا. اور یقیناً ان ون وے اور دی ادر یہ پیسہ واپس جائے گا سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے. اللہ یہ 230 ارب روپیہ جو آئے گا اس سے وہ یعنی جو پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے بعض پڑھا ہے اخباروں کے تجزیوں کو، ایکسپرٹس کو، کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور یہ ضرور انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا. ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، وہ آپ نے بات کر لی، میں اس کا کوئی اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا کہ وہاں پر ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ اس ملک کا حصہ ہے، لیکن سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے، اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے. اپنا وہاں پر باقاعدہ اس کو آپ اگر اس کو پروڈکٹیو ایسٹ بنائیں گے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ
सुर्ख फीते को किस तरह ख़त्म करना है, जिसको मैं इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। परमिट राज को किस तरह ख़त्म करना है और NOC राज को किस तरह ख़त्म करना है। ये जो दफ्तरों के चक्कर, अब जनाब जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, अब जा रहे हैं जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अब जा रहे हैं फाइनेंस में, अब जा रहे हैं, अब फिर सिफारिश करवा रहे हैं फ़लाँ हज़रत की, फ़लाँ एक्सपर्ट की, फ़लाँ, ये चक्कर ख़त्म होना चाहिए। आज की ये कॉन्फ्रेंस अगर हमें इस बारे में अगर राह दिखाएगी तो ये आपकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होगी इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बहुत नातवा इंसान हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि मुश्किलात का सामना करके इससे निकला जाए। आसान बात नहीं है, ईजियर सेड देन डन। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से कि हम सब मिलकर हम इस मुल्क को इस बुरान से निकालेंगे। और अगले 14 महीने में कोई मैं ज़्यादा बड़े सबस बाग ना दिखाने का कायल उन्हें दिखाऊंगा कि हम 14 महीने में कोशिश करेंगे कि हम एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मगर वो जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। उसको मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो बड़े अजहान बैठे हैं और बड़े बड़े जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं और दानिश्वर बैठे हैं, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए आप अपना कलम चलाएंगे तो उसका पूरी कौम को बेपनाह फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को फ़ायदा। ताला हम सब का। पाकिस्तान जिंदाबाद।